نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ ابھی آپ نے سورہ قصص کی آیت 1 سے 6 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ 28ویں سورہ ہے بترتیب مصحف اور 49ویں سورہ ہے بترتیب نزول۔ یہ کامل سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے قبل، لہٰذا یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین آیت 1، تلک آیات الکتاب المبین آیت 2، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون آیت 3، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ آیت 4، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ آیت 5، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ آیت 6۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے۔ طاسین میم کے معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبریں پڑھ کر یقین لانے والوں کے لیے سناتے ہیں۔ واقعی فرعون نے سرزمین مصر پر سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس کے باشندوں کو کئی حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹے ذبح کر ڈالتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً یہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ ہم نے چاہا کہ ان کمزوروں پر جو اس علاقے میں کمزور کیے جا رہے ہیں اپنا احسان فرمائے، انہوں نے پیشوا اور وارث بنائیں اور انہیں اس علاقے میں طاقت دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ قصص کی آیت 1 سے 6 کا۔ اب تفسیر۔ طاسین میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت 2، قرآن کی توصیف، یعنی یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو صاف و روشن ہیں اور حقائق سے پردہ اٹھا دینے والی ہیں۔ ایک نہایت واضح اور کھلی کتاب ہے اور اس میں ماضی و مستقبل کے معلومات بھی ہیں۔ آیت 3، دوسری جگہ فرمایا سورہ یوسف کی آیت 3 میں، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں، یعنی واقعات آپ کو اس طرح جوں کہ توں بتا رہے ہیں گویا آپ اس وقت وہاں موجود تھے اور خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔
آیت 4 فرعون کی سرکشی کا بیان۔ دیکھیے فرعون نے سرزمین مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اس کا غرور حد سے بڑھ گیا تھا اور وہ پوری طرح سے ظلم پر اتر آیا تھا۔ اس نے مصر والوں کے کئی گروہ بنا رکھے تھے اور حسب خواہش ہر ایک گروہ سے مخصوص کام لیتا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بھی کر رکھا تھا، یعنی اسرائیلیوں کو اس زمانے میں اسرائیلی تمام لوگوں سے اچھے تھے۔ اللہ نے ان پر ظالم و سرکش فرعون کو مسلط فرما دیا تھا، جو ان سے ذلیل اور نیچے درجے کی خدمت لیا کرتا تھا اور اپنے اور اپنی قوم کے کاموں پر دن رات پیلے رکھتا تھا۔ اس بہیمانہ سلوک کے باوجود بھی ان کے بیٹوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا تاکہ ان کی بے آبروئی ہو اور مزید ذلیل ہوں، اور مردوں کی تعداد بڑھنے نہ پائے تاکہ کمزور رہیں، اور اس لڑکے کا بھی استحصال ہو جائے جس کے بارے میں ریاست والوں نے اسے خبر دی تھی کہ اسرائیلیوں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں شاہ مصر ہلاک ہوگا اور اس کی ریاست ختم ہو جائے گی۔ اب سے بہت پہلے خلیل اللہ اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ علاقہ مصر سے گزر رہے تھے۔ جب حضرت سارہ کے حسن و جمال کی یہاں کے سرکش بادشاہ کو خبر لگی تو اس نے آپ سے حضرت سارہ کو چھین لیا، مگر حق تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اہلیہ کو اس کافر کی سازش کا شکار نہیں ہونے دیا اور آپ کو اس سے نہ صرف سلامتی کے ساتھ بچا لیا بلکہ خدمت کے لیے ایک لڑکی بھی ساتھ کر دی۔ اس وقت خلیل اللہ نے پیشین گوئی کی تھی اور یہ بشارت دی تھی کہ تمہاری اولاد میں سے کسی کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر پر تباہی آئے گی۔ چونکہ اسرائیلیوں کو یہ روایت درس میں سنائی اور پڑھائی جاتی تھی جسے قبطی بھی سنتے رہتے تھے، ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرعون کو اس بات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر وہ محتاط ہو گیا اور یہ قانون بنا دیا کہ اسرائیلیوں کے بیٹے قتل کر دیے جائیں اور بیٹیوں کو نہ چھیڑا جائے۔ لیکن تقدیر کے آگے تدبیر کیا کام آ سکتی ہے؟ اللہ نے اس بچے کی پیدائش کا جو وقت مقرر فرمایا تھا اس وقت یہ بچہ پیدا ہوا اور فرعون ہی کے گھر میں پلا بڑھا، جس بچے کی وجہ سے ان ظالموں نے ہزاروں معصوموں کے گلوں پر چھری پھیری تھی۔ حق تعالیٰ نے اسی کو ان کا متبنی بنا کر انہی کے ہاتھوں انہی کی گودوں میں پلوایا۔ آیت 5 اور 6 اسرائیلیوں کو حکومت کی بشارت، یعنی اب ہم ان پر اپنی مہربانی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں حاکم و پیشوا اور علاقہ مصر کا والی و وارث بنا دیں گے اور ان کے ہاتھوں میں طاقت دے دیں گے تاکہ فرعون و فرعونیوں کو جس بات کا ڈر ہے وہی انہیں دکھا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سورہ اعراف کی آیت 137 میں فرمایا، ہم نے انہیں جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس علاقے کے مغرب و مشرق کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ اسرائیلیوں کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے ان تمام کارخانوں کو جنہیں فرعون و فرعونیوں نے بنایا تھا درہم برہم کر دیا اور ان کی اونچی نیچی عمارتوں کو تہ و بالا کر ڈالا۔ ہر چند فرعون نے اپنی طاقت کے بل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بچنا چاہا، لیکن عظیم شہنشاہ کی طاقت کے آگے وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اللہ تو ایسا عظیم شہنشاہ ہے جس کے تقدیری احکام ٹالے نہیں جا سکتے اور نہ دنیا کی طاقتوں سے دب سکتے ہیں۔ ازل میں اس کے قلم سے جو یہ بات لکھی گئی تھی کہ فرعون کی تباہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی،
اس کا وہ تقدیری حکم جاری ہو کر رہا۔ پھر جس بچے سے بچنے کے لیے اس ظالم نے ہزاروں معصوموں کا خون کیا تھا، قدرت نے اس کو اسی کے گھر میں، اسی کی گود میں پلوا کر پروان چڑھایا۔ بلند آسمانوں کا رب ہی سب پر غالب ہے، وہی عظیم ہے، وہی بڑی طاقت والا اور غضب کی تدبیر والا ہے۔ اس نے جو چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ یہ تھا سورہ قصص کی آیت 1 سے 6 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔